نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى في موضع آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور دینی ملی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بنی نوع انسان کو آدم علیہ السلام کے ذریعہ وجود بخشا. ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. وہ ہم سب کے جد امجد اور ہم سب کے باپ ہیں. آپ ہی سے نسل چلی، سب آپ کی اولاد ہیں. سب ایک ہی ماں باپ کے ذریعہ اس دنیا میں وجود بخشے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ واضح کر دیا جب آپ نے اعلان فرمایا ان ربکم واحد وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، کہ تمہارا رب ایک ہے اور تمہارے باپ ایک ہیں. اور دوسری جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا الناس كلهم بنو آدم وآدم خلق من تراب، کہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. یعنی ہم سب کے اصل ایک ہے. بلکہ دوسری حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبضۃ من جمیع الارض، کہ تمام زمین سے ایک مٹھی مٹی لی اور اس ایک مٹھی مٹی سے بنو آدم کی تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور آدم علیہ السلام کے ذریعہ باقی نسلیں وجود میں آئیں. ان میں سے کچھ کالے ہیں، کچھ گورے ہیں، کچھ تند مزاج ہیں، کچھ نرم مزاج ہیں، کچھ اچھے ہیں، کچھ برے ہیں، لیکن ہیں سب کے سب آدم کی اولاد، آدم علیہ السلام کے ذریعہ وجود میں آئے. کسی جانور، کسی بندر اور کسی اور کی اولاد نہیں ہے. سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. اور اس کے بعد جو نسلیں آئیں، ان نسلوں کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ان کی حقیقت یاد دلاتے ہوئے فرمایا الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا ہے؟ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. یعنی اس حقیر پانی سے جسے انسان گھن محسوس کرتا ہے، اس پانی سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یاد دلایا جب تمہاری پیدائش اس حقیر پانی سے ہے اور تم سب اسی پانی سے پیدا ہوئے ہو. جب تمہارے باپ ایک ہیں، آدم علیہ السلام ہیں، اور تم سب انہی کی اولاد ہو. جو ایک مٹھی مٹی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لی
السلام کو بنایا اور آدم علیہ السلام کے ذریعہ تمہارا وجود ہوا، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے غمخوار ہونا چاہیے، تو پھر ایک دوسرے کو دوسرے پر فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک دوسرے کو دوسرے پر برتری کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر واضح طور پر فرما دیا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ذریعہ وجود بخشا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہاں تمہیں کنبوں میں قبیلوں میں بانٹ دیا ہے، لتعارفوا، یہ تعارف کا ذریعہ ہو، پہچان کا ذریعہ ہو۔ یہ کنبے قبیلے اس لیے نہیں ہوئے تھے، پہلے ایک ہی باپ کے سنتان اور اولاد، بعد میں ان کی آبادی بڑھتی گئی، مختلف قبیلوں میں بٹتے گئے تاکہ ان سے پہچان کا ذریعہ بن جائے، لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو۔ یہ کنبے اور قبیلے اس لیے نہیں ہیں کہ تم ایک دوسرے پر فخر کرو کہ میں فلاں باپ کی اولاد ہوں، میں فلاں نسل سے تعلق رکھتا ہوں، میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ یہ عصبیت ہے، یہ جاہلیت ہے، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے، جسے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جاہلیت کے عمل کو نہیں پکار چھوڑیں گے، حالانکہ وہ چیز جاہلیت ہے۔ انہی میں سے ہے الطعن فی الانساب، کہ لوگوں کی حسب و نسب کے اندر وہ طعنہ زنی کریں گے، ان میں عیب نکالیں گے، ان کو حقیر بتانے کی کوشش کریں گے، ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، حالانکہ یہ چیز جاہلیت کا امر ہے، ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کسی کو اس پر فخر کی ضرورت نہیں ہے یا فخر کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دھمکی دی ہے اور فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَفْتَخِرُونَ بِآبَائِهِمُ الَّذِينَ مَاتُوا، کہ وہ لوگ جو اپنے مرے ہوئے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنے ذلیل ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خطرناک مثال بیان فرمائی ہے، کہا کہ جو لوگ اپنے مرے ہوئے باپ دادا پر فخر کرتے ہیں اور جو جاہلیت میں گزر گئے ان پر فخر کرتے ہیں، اسلام نہیں ملا وہ بھی ان باپ دادا پر فخر کرتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے، جان لینا چاہیے، یا تو وہ اپنی اس فخر سے باز آ جائیں، اپنی اس بڑکپن سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ اتنے ذلیل اور رسوا ہوں گے جیسے کہ گبریلا ہوتا ہے، ایک کیڑا ہوتا ہے جو گندگی اور گوبر کو گولی بنا کر کے اپنی ناک سے گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہے اپنی غذا بنانے کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان کی ہے اس کیڑے کی کہ ورنہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس گبریلے سے بھی زیادہ ذلیل کر دے گا جو اپنے ناک سے گندگی کو گھسیٹتا ہوا لے کے جاتا ہے۔ گویا کہ عصبیت، تعصب، بیجا حمایت، غلط چیز میں کسی کی طرفداری اور ظلم پر ساتھ دینا، اس وجہ سے کہ یہ ہماری قوم کا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان کا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے ملک کا ہے، اس وجہ سے کہ یہ ہمارے حسب و نسب سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارا بھائی ہے، اسلام اس کی اجازت قطعاً نہیں دیتا ہے۔ یہ جاہلیت ہے، یہ عصبیت ہے جس سے شریعت نے بالکل ہمیں منع فرمایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے روکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ تم میں سے کسی قوم کی دشمنی کسی کو اس بات پر نہ ابھارے کہ وہ تم کسی کے ساتھ عدل و انصاف نہ کرو، کہ وہ تمہاری قوم کا نہیں ہے، دو لوگ فیصلہ لے کے آ گئے، ایک تمہاری قوم کا ہے یا تمہاری شہر کا ہے یا تمہارے ملنے جلنے والا ہے یا تمہارا دوست ہے یا تمہارا بھائی ہے یا کوئی رشتہ دار ہے، ان میں سے ایک رشتہ دار ہے، دوسرا غیر قوم سے تعلق
تعلق رکھتا ہے یا دوسرا تمہارا دشمن ہے، اگر دشمن ہے تب بھی اگر تم قاضی ہو، اگر تم فیصلہ کرنے والے ہو، تم پر لازم اور ضروری ہے کہ تم حق کے مطابق فیصلہ کرو، انصاف کے دامن کو تھامو، ظلم اور زیادتی مت کرو، گرچہ سامنے والا جو دشمن ہے اس کا حق بن رہا ہو تو اس کو حق دو، اپنا بھائی اگر ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑو، اسے ظلم سے روکو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمیں تعلیم دی ہے، ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہمارا بھائی ہمارا بیٹا اگر ظلم کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کے لیے گہار لگائیں اور اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے کہ چند بچے اور نوجوان معمولی بات پر جھگڑا کرتے ہیں، اپنے بھائیوں اور دوستوں کو فون لگایا، سب دوڑتے ہوئے پہنچتے ہیں، یہ نہیں دیکھا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، یہ نہیں سمجھا کہ غلطی کس کی ہے، غلطی کس کی نہیں ہے، اپنے مخالف پر اپنے بھائی کی مدد میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ اسلام اس کی تعلیم قطعاً نہیں دیتا ہے، بلکہ اسلام اس سے بہت سختی سے منع کرتا ہے، روکتا ہے اور اسے جاہلیت قرار دیتا ہے۔ ذرا آئیے میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے، جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک غزوے کے اندر ہم لوگ نکلے ہوئے تھے، مہاجرین کی ایک بڑی تعداد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس موجود تھی، اور انہی مہاجرین کے اندر ایک شخص بڑے مذاق کرنے والے تھے، بہت زیادہ دل لگی کرنے والے تھے، انہوں نے ایک انصاری صحابی کے بیگ پر اپنے ہاتھ سے مار دیا، جس کی وجہ سے وہ انصاری صحابی اتنا غصہ ہوئے، غصے میں کہا، یا لل انصار، اے انصاریوں مدد کے لیے دوڑو، آؤ میری مدد کے لیے۔ اتنے میں دوسرے نے کہا، یا لل مہاجرین، اے مہاجر صحابہ دوڑو میری مدد کے لیے، آؤ میری مدد کے لیے۔ یہ وہ پکار تھی جو جاہلیت میں چلتی تھی کہ ایک بھائی نے اگر اپنی پکار دے دی، بلا لیا، قوم والے، قبیلے والے، گاؤں والے، رشتے والے یہ نہیں دیکھتے تھے غلطی کس کی ہے، بس ہمارے بھائی نے پکارا ہے، ہمارے قبیلے والوں نے پکارا ہے، ہم اس کی مدد کریں گے گرچہ وہ ظالم ہی کیوں نہ ہو۔ لہذا سب لوگ دوڑتے ہوئے آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ پہنچے اور آپ نے کہا، دعوها دعوها فإنها منطنة، یہ جاہلیت کی پکار ہے، اسے چھوڑ دو، یہ نجس ہے، یہ پلید ہے، یہ ناپاک ہے، یہ طریق مت اختیار کرو، کیونکہ قریب تھا کہ اس کی وجہ سے جنگ پیدا ہو جائے۔ وہ مسلمان، وہ مومنین جن کے دلوں کو اسلام نے شیر و شکر کر دیا تھا، جن کے دلوں کو جوڑ دیا تھا، جس نعمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، یاد کرو اپنے رب کی اس نعمت کو، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کی جان لینے کے لیے تلے رہتے تھے، اور اوس اور خزرج دو ایسے قبیلے تھے، برسہ برس سے صدیوں سے ان میں جنگ چل رہی تھی، اسلام نے آ کر کے ان کو بھائی بھائی بنا دیا۔ اس نعمت کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یاد کرو اس نعمت کو جب کہ تم دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس اسلام کی نعمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، شیر و شکر ہو گئے، ایک ہو گئے، صدیوں کی دشمنی ختم ہو گئی، قبیلوں کی عصبیتیں ختم ہو گئی، بھائی کے لیے جو عصبیت تھی، جو بیجا طرفداری کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہنم کے گڑھے کے قریب تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس ہلاکت اور تباہی سے بچا لیا۔ یہ عصبیتیں، یہ جاہلیت، جو جاہلیت کی پکار ہے، یہ تباہی اور بربادی لاتی ہے، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، یہ غیر اسلامی طریقہ۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سردار تھا وہاں موجود تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے یہ ہم پر اتنے جری ہو گئے، ہم مدینہ پہنچیں گے تو ہم میں سے جو عزت والا ہے وہ ذلت والے کو نکال باہر کر دے، جس کے بارے میں سورہ منافقین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں بھی نازل فرمائیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں میں اس منافق کی گردن اڑا دیتا ہوں،
کیونکہ وہ فتنہ برپا کرنا چاہ رہا تھا، مومنوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے دامن کو تھاما اور کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر ایسا کیا تو لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کروا رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے سے بچنے کے لیے ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ حدیث ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پکار جو ہم اپنے بھائیوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں غلط چیزوں میں ساتھ دینے کے لیے، اور ہم جانے بغیر دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، ہمیں اسلام نے یہ نہیں سکھایا، بلکہ کیا سکھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام بڑے تعجب میں پڑ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھائی مظلوم ہے تو اس کی مدد کریں، اس کی حمایت کو جائیں، یہ تو ہمیں سمجھ میں بات آتی ہے، ظالم ہے تو ہم اس کی مدد کیسے کریں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ظالم بھائی کی مدد یہ ہے کہ تم اسے ظلم سے روکو، اس کے ہاتھ کو پکڑ لو، اس کو ظلم کرنے سے باز رکھو، یہ اس کی مدد ہے، کیونکہ جب ظلم کرے گا تو وہ ظالم ہوگا، اور ظالم کو جو سزا ہے دنیا کے اندر وہ الگ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم وہ نہیں بچ پائے گا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم تعصب سے باز رہیں۔ اسلام نے ہمیں جو تعلیم دی ہے محبت و قوت اور بھائی چارگی کی، یاد رکھیے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ذکر کرتے ہیں، وہ مقام ربضہ کے اندر اپنے غلام کے ساتھ موجود تھے، ان کے جسم پر وہی چادر تھی، اسی طرح کی بالکل چادر تھی جس طریقے کی چادر ان کے غلام کے اوپر تھی۔ ایک شخص پوچھتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے تو ان دونوں کو ملا کر کے ایک اپنا لباس تیار کر لیتے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک وقت کا واقعہ ہے کہ میری ایک شخص سے کہا سنی ہو گئی، وہ شخص اس کی ماں عجمی تھی، یعنی غیر عربی تھی، میں نے اس کی ماں کا عار دلا دیا اسے کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، وہ ایسی تھی، وہ عربی نہیں تھی، جس طریقے سے ہم میں سے بعض لوگ اپنے خاندان کو اونچا دکھاتے ہیں، دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں تو فلاں خاندان سے ہوں، آپ فلاں خاندان سے، تو کریں کہ میں نے اسے عار دلا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، آپ نے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے انسان ہو جس کے اندر جاہلیت کی خوبو موجود ہے، جاہلیت کی عادات و اطوار موجود ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے تو بدلے میں دوسرا گالی دیتا ہے اس کے ماں باپ۔ آپ نے پھر فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، تم ایسے شخص ہو جس کے اندر جاہلیت کی خوبو موجود ہے۔ لہذا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو تمہارے ماتحت کر رکھا ہے، لہذا ان کے ساتھ نرمی سے پیش آؤ، جو پہنو وہی پہناؤ، جو کھاؤ وہی کھلاؤ۔ لہذا وہ دن ہے اور آج کا دن یہ میرا غلام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے یاد ہے، اس دن کے بعد سے آج تک میں نے وہی پہنایا ہے جو خود پہنا۔ لہذا یہ جو چادر دیکھ رہے ہو ان کے اوپر، ویسی ہی چادر، جیسی چادر میرے اوپر ہے ویسی ہی چادر ان کے اوپر ہے، یہ وہی وجہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ گویا کہ یہاں کوئی فضیلت نہیں ہے، ہاں فضیلت ہے الا بالتقوی، تقوی کے ذریعہ، کسی کے اندر تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، پرہیزگاری کے ذریعہ اس کا مقام مرتبہ بلند ہو سکتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے باعزت شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فاطمہ مخزومیہ عورت کا کیس لایا گیا
گیا جب اس نے چوری کی. ایک بڑے خاندان کی عورت تھی. لوگوں نے کہا ایک بڑے خاندان کی عورت ہے, چوری کر لی ہے, اسلام کا دستور ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے گا, اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی, ہماری بڑی برائی ہوگی, لہذا کسی کو سفارش کے لیے بھیج دو تاکہ جا کر کے معافی طلب کر لے, کوئی حل نکال دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہتے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے سفارش کے لیے بھیجا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگ بگولا ہوئے فرمایا تشفعوا فی حد من حدود اللہ, کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جو حد متعین کر رکھی ہے اس میں سفارش کر رہے ہو. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها, اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا یاد رکھو بنی اسرائیل کے لوگ اسی وجہ سے ہلاک ہو گئے کہ جب ان میں سے کوئی مالدار شخص, طاقت والا شخص, کسی مضبوط گھرانے کا شخص چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی تھی, لیکن جب کوئی کمزور غریب شخص چوری کر لیتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی. اسی کی وجہ سے وہ تمام کے تمام لوگ ہلاک. آج ہمارے معاشرے کے اندر یہی چیز ہے, ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی عصبیتیں جنم لے رہی ہیں, کہیں خاندانی ہے, کہیں قبیلے کی ہے, کہیں زبان کی ہے, کہیں پر 2 اسٹیٹ کی ہے. مختلف انداز کی یہ عصبیتیں ملک کے اندر, پوری دنیا کے اندر تباہی مچا رہی ہیں. پورے اسٹیٹ جل رہے ہیں, 2 قبیلے آپس میں لڑ رہے ہیں خاندانی عصبیت پر. پورے ملک تقسیم ہو جا رہے ہیں صرف زبان کے جھگڑے کے لیے. یہ متحدہ ہندوستان جو تھا, اس میں جب اس کی تقسیم ہوئی, اس کے تقسیم ہونے میں, اس کے 3 ٹکڑے بننے میں ایک سبب اس کی زبان کا بھی ہے. جب پاکستان کا وجود آیا تو وجود آنے کے بعد پاکستان اور اس کے بعد بنگلہ دیش کا جو وجود ہوا ہے اس میں ایک تو بنگلہ اور اردو کو لے کر کے جو اختلاف ہوئے, اس اختلاف نے ملک کو 2 حصوں میں بانٹا. اس میں ایک سبب مہاجر اور غیر مہاجر کا بھی تھا جس کی وجہ سے یہ ملک بٹ گئے. ہمارا ملک بھی تعصب کی وجہ سے بٹا. آج بھی بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جنگیں چل رہی ہیں, خانہ جنگی ہو رہی ہے قبیلوں کی وجہ سے, زبان کو لے کر کے. بہت ساری زبانوں پر, کہیں پر بنگالی کو لے کر کے جھگڑا ہے, کہیں پر تمل کو لے کر کے جھگڑا ہے, کہیں پر مراٹھی کو لے کر کے جھگڑا ہے. ہر جگہ یہ عصبیتیں کام کر رہی ہیں. اسلام نے بلا وجہ ان عصبیتوں سے نہیں روکا ہے, کیونکہ یہ تباہی مچانے والی ہے, یہ بربادی لانے والی ہے. اور خزرج کی تباہی و بربادی کا یہی سبب تھا. اس سے پہلے کی بھی قومیں تباہ ہوتی رہی ہیں. اسلام نے اس لیے سختی سے منع کیا ہے اور سختی سے روکا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے روم سے قتال کرنے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو متعین کیا, لشکر کا سردار بنا دیا. بعض لوگوں نے اعتراض کر دیا کہ ایک غلام کے بیٹے ہیں اور بڑے بڑے سردار قریش کے ان غلام کے بیٹے کے ماتحتی میں جا کر کے لڑیں گے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ ہو کر کے فرمایا یاد رکھو اگر تم اعتراض کرتے ہو کہ اس سے پہلے تم نے ان کے والد کے بارے میں یعنی زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اعتراض کیا تھا جب وہ غزوہ موتا کے لیے نکلے تھے جس میں انہوں نے اپنی جان قربان کر دی تھی, جس میں 3 سپہ سالار شہید کر دیے گئے تھے. اسی طریقے سے حالانکہ وہ اس عمارت کے زیادہ حقدار تھے اور یہ بھی عمارت کے زیادہ حقدار ہیں, اس لشکر کے امیر بننے کے زیادہ حقدار ہیں گرچہ ایک غلام کے بیٹے. اور یاد رکھو وہ میرے نزدیک تم سے زیادہ محبوب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ قبیلے قریش ہے یا کوئی اور قبیلہ ہے, ایک غلام کے بیٹے کو ان کے حق کے مطابق چونکہ وہ اس کے لائق تھے لشکر کا سپہ سالار متعین کیا اور ان کی حمایت اور دفاع بھی کی کہ اگر تم غلط کرتے ہو تو ایسا نہیں ہوگا, ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اور یہی نہیں, یہ لشکر
کنٹینیویشن نہیں کر سکا تھا، رکنا پڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت۔ آپ کی وفات کے بعد جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، اس کے بعد لوگوں نے پھر چاہا کہ اس کو روکا جائے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم، جس لشکر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا تھا میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، اور وہ لشکر جا کر رہے گا۔ اور اللہ کا فیصلہ دیکھیے، لشکر گیا اور کامیاب ہو کر کے لوٹا، اور بڑے بڑے صحابہ کرام نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں اس کے اندر شرکت کی، بلکہ خود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بٹھا کر کے سواری پر چلے اور خود ان کے ساتھ چلتے رہے، یہ بتانے کے لیے یہاں کسی کو کوئی فضیلت و برتری نہیں ہے، فضیلت و برتری ہے تو صرف تقویٰ کو ہے، عصبیت کے لیے کوئی گنجائش اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسری حدیث کے اندر، یاد رکھو جس نے جاہلیت کی پکار پکاری وہ جزا جہنم، وہ جہنم کا ایندھن ہے، جہنم کا الاؤ ہے، جہنم میں جلے گا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن صَلَّى وَإِن صَامَ، گرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، گرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر وہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے تب بھی اگر اس کے اندر جاہلیت ہے، وہ جاہلیت کی پکارتا ہے تو وہ بھی جہنم کا ایندھن ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہود نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے قریبی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل فلم یعذبکم بذنوبکم، بتاؤ پھر تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں کیوں سزا دے رہا ہے؟ اللہ کے تم بیٹے نہیں ہو، اس کے قریبی نہیں ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو سزا دیتا ہے تو اس کی برائی پر اور جزا دیتا ہے اس کی نیکیوں پر، اس کی بھلائی پر۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی اچھا ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، پرہیزگاری کی بنیاد پر۔ یہود نے کہا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں آگ چند دنوں تک ہی چھوئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے شدید نکیر کی اور اس پر منع کر دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے لوگ آپ کے خاندان کے تھے، چاہے ابو لہب ہو اور اس کے علاوہ دیگر لوگ ہوں، یہ سب خاندانی نبوت کے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کی طرفداری نہیں کی، بلکہ ان سے برات کا اظہار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تباہی کا اعلان کیا۔ انہی کے مقابل میں عمار بن یاسر ہیں، انہی کے مقابل میں بلال بن رباح ہیں، انہی کے مقابل میں صہیب رومی ہیں، انہی کے مقابل میں سلمان فارسی ہیں۔ اللہ کے تعالیٰ نے دیکھیے کیا عظمت عطا کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بلال میں تمہارے جوتوں کی آواز جنت کی کیاریوں میں سن رہا ہوں۔ جب مکہ کو فتح کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن رسول کے طور پر بلال رضی اللہ عنہ کو خانہ کعبہ پر اذان دینے کے لیے بڑھا دیا۔ سب کے سب حیران اور شزر ہیں کہ سارے شرفائے قریش موجود ہیں، قریش کے بڑے بڑے سردار موجود ہیں، آپ نے کسی کو نہیں بڑھایا۔ ایک کالے اور سیاہ رنگ والے ایک حبشی غلام بلال رضی اللہ عنہ کو ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے آپ نے مؤذن رسول فرمایا، مقرر فرمایا۔ یہ ہے اسلام کی عظمت، یہ ہے اسلام کی تعلیمات جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے کہ اگر کسی کو فضیلت اور برتری ہے تو تقویٰ کی بنیاد پر، چاہے وہ غلام ہو، چاہے وہ معمولی انسان ہو، چاہے وہ کسی بھی قبیلے یا کنبے کا ہو، چاہے کسی ملک کا ہو، چاہے کسی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، چاہے کالا ہو یا گورا ہو، چاہے کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، اگر تقویٰ اور پرہیزگاری ہے تو اس کی بنیاد پر اسے فضیلت ہوگی۔ اگر تقویٰ پرہیزگاری اور ایمان نہیں ہے تو اسے فضیلت و برتری حاصل نہیں ہوگی۔ من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے عمل میں نقص ہے، جس کے عمل میں کوتاہی ہے، جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا، اس کا نسب اسے آگے نہیں بڑھا سکتا ہے، اسے اونچا نہیں بڑھا سکتا۔
لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو لازم پکڑیں، تعصب، اناد اور ہر دھرمی سے خود کو بچائیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو تعصب کے لیے لڑا اور اس پر قتل کیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، بے جا حمایت اور طرفداری میں لڑا اور جاہلیت کی موت مر گیا تو وہ جاہلیت کے ساتھ اس کا معاملہ ہوگا۔ لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان اسلامی تعلیمات کو سامنے رکھیں، اپنے اندر عدل، انصاف، بھائی چارگی کو رواج دیں، حق کا ساتھ دیں، غلط کا ساتھ نہ دیں، گرچہ وہ اپنا بھائی ہو، خاندان ہو، رشتہ ہو، کوئی بھی ہو، ہر کسی کے ساتھ وہی معاملہ کریں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما، ہمیں جب تک زندہ رکھ دین اسلام پر، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم مالک رؤوف رحیم۔